اور یہ جو انجمنیں ہیں یہ وہ نعمت ہے جس کی قدر پوری زندگی ہوگی. اس لیے میں پرسوں سنا رہا تھا، انجمن یہ صرف انجمن نہیں ہے، بلکہ یہ تخت مشق ہے. اسے تخت مشق بولتے ہیں. اس کو تخت پر تشریف لائیں اور اپنے معافی ضمیر ادا کریں، بولتے نہیں بولتے، تو اسے تخت کہتے ہیں. اسٹیج انگریزی لفظ، تخت. اور اس تخت پر ہمارے اکابر بچپن ہی سے مشق کرتے تھے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کئی بار یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، میری زندگی میں یاد کردہ 10 تقریریں پوری زندگی کام آئیں. کتنی تقریریں؟ حضرت قاری صاحب سے بڑا مقرر، تمام مضامین میں بولنے والا علماء دیوبند میں بہت کم ہے. علماء دیوبند میں سب سے زیادہ بالاستیعاب کوئی مضامین میں بولے ہیں وہ حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اس کے بعد دیگر صحبان الہند رحمۃ اللہ علیہ، دیگر تمام اکابر مشائخ تقریری اعتبار سے. حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر پڑھو. حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر میں آپ کو علم بھی ملے گا، فیض بھی ملے گا، اور اس سے بڑھ کر افہام و تفہیم کا بہترین علمی خزانہ ملے گا. قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوئی معمولی ہستی نہیں. حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کو بوسہ دیے، اپنے خلیفہ کے ہاتھ کو، اور پھر حضرت نے فرمایا میں اس ہاتھ میں چاروں سلسلے کی بزرگوں کی بو محسوس کر رہا ہوں. قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ 20 سال کی عمر میں محتمم بن چکے تھے، دارالعلوم دیوبند کے محتمم. 60 سال اہتمام سنبھالا. تو اللہ تعالیٰ نے پورے عالم میں دارالعلوم دیوبند کا تعارف کرایا قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے. تو قاری صاحب کی تقریریں میں اس لیے کہا کرتا ہوں، ارے بھائی پرانے بزرگوں کی تقریریں پڑھو گے تو اس میں علم ملے گا. پرانے بزرگوں کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کی تقریریں پڑھو گے، علم ملے گا. دیگر لوگوں کی تقریریں پڑھو گے تو جوش ملے گا. کیا ملے گا؟ جوش. جوش میں مواد کم، جوش زیادہ. پونا گھنٹے کے بیان میں 4 حدیثیں ملیں گی بس. لیکن دیگر بزرگوں کے جو پرانے اکابر ہیں ان کے مختصر بیان میں بہت بڑا مواد ملے گا. تو ہم لوگ شرمانا نہیں، آپ کو آئے یا نہ آئے، آپ کی باری آ گئی، چاہے چند جملے ہی کیوں نہ ہو کھڑے ہو کر بولنا. ماشاءاللہ چند بچے بڑا اچھا کیے، یہ بچہ اور وہ، اور پھر وہاں اس سے یہ بچہ بھی محنت کیا، کوشش کیا، اور وہاں ایک بچے کی ٹانگ پہ جو یہ بچہ بھی کیا، اور وہاں ایک بچے کی ٹانگ جا رہی تھی پیچھے ٹانگ کھڑا کیا ہوا تھا. کون تھا وہ؟ 2-3 بچے وہاں بھی اچھا کیے، دور ہونے کی وجہ سے چہرہ آپ ٹانگ کھڑا کیے. اچھا اذان جی، تو وہاں بھی بچے اچھا کیے الحمدللہ. تو اسی طرح مشق جاری رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے بھی انشاءاللہ. اور افتاء والے ان کے لیے فرض، افتاء اور دورے کے لیے کیا ہے؟
کیونکہ آئندہ میدان ان کے لیے بس رمضان کے بعد میدان میں اترنے والے ہیں۔ مولانا ہمارے یہاں آپ خطابت کیجئے، مولانا ہمارے یہاں آپ تفسیر، یہ بچیں گے تو بچے ہوئے لوگوں میں ہو جائیں گے، بچنا نہیں۔ بعض لوگوں کے لیے نکاح فرض ہے نہیں، بعض لوگوں کے لیے نکاح فرض ہے، بعض کے لیے واجب ہے، بعض کے لیے سنت ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کے لیے انجمن میں تقریر کرنا فرض کا درجہ۔ وہ فرائض میں کون ہے؟ افتاء اور دور حدیث۔ اب بچیں گے تو بچے رہ جائیں گے ہمیشہ کے لیے، کھپیں گے تو امت کھپاتی رہے گی، خوب محنت کرائے گی، مولانا یہاں بھی آئیے وہاں بھی آئیے، تفسیر کیجئے، حدیث بیان کیجئے، تقریر کیجئے۔ تو اس لیے ہمیشہ افتاء اور دور حدیث کے طلباء سے گزارش کرتا ہوں جتنے ہیں وہ پورے کے پورے تقریر کریں، ہر ہفتہ کریں، 5 منٹ کیوں نہ ہو ہر ہفتہ کرو، اور آپ اپنے فن میں کرو۔ میں یوں نہیں کہتا مستقل آپ مضمون یاد کریں، بھئی آپ نے اصول حدیث پر کوئی بات آپ کو اچھی لگی پورے ہفتے میں اس کو جمع کیجئے، اس کو تقریر کیجئے تاکہ بچوں کو بھی اصول حدیث معلوم ہو۔ ارے آپ فقیہانہ تقریر کیجئے اور آپ محدثانہ تقریر کیجئے، ارے اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ اور آپ مقررانہ کیجئے، وہ فقیہانہ کریں گے اور یہ محدثانہ کریں گے، اور آپ مقررانہ کیجئے۔ اور آسان ترتیب، اب دوم میں ادب کی کتابیں ہیں، گلستان بوستان ہے کہ نہیں؟ تو آپ کو تقریر کے لیے الگ محنت کرنے کی ضرورت نہیں، گلستان بوستان ہی سے مضامین نکالو، جو بھی بات آپ کو اچھی لگے، بھئی یہ بات آپ کو اچھی لگی مضمون بنا لیجئے، آپ خود تقریر بناؤ، آرام سے بہترین تقریر بن جائے گی۔ اول والے قصص النبیین پڑھ رہے ہیں، شروع کریں گے، ارے ہمارے رسول تو پڑھتے ہوں گے، خلفائے راشدین پڑھ رہے ہیں جی، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ سیرت کی کتاب بتائیے۔ ہمارے رسول اگر کسی کو یاد ہو جائے وہ 50 دن تقریر کر سکتا ہے۔ کتنے دن؟ 1 دن 2 دن نہیں، 50 دن 1 گھنٹے کی تقریر خوب جم کے کرے گا، جس کو ہمارے رسول یاد ہو جائے۔ اس سے بڑا سیرت بیان کرنے والا کوئی نہیں، ابھی جسے ہمارے رسول یاد ہو اس سے بڑی سیرت بیان کرنے والا کوئی ہے؟ اور آپ لوگ نہیں تقریر یاد نہیں، تقریر یاد نہیں، تقریر یاد نہیں، جو یاد ہے وہ بولو بھائی، الگ سے وقت کھپانے کی ضرورت نہیں۔ جو سبق ہے تمہارا اسی سبق کو یاد کرو، اسی کو تقریر بناؤ۔ اب رہی بات حفظ والے، بے حفظ والے حدیثیں یاد کرو۔ اس کے لیے ایسا نہیں کہ حضرت حدیث یاد کرو بولے، حدیث یاد کر کے آپ قرآن پاک کو کم نہ کر دیں۔ حدیث کیا کرو؟ حدیث یاد کرو، 4 حدیثیں یاد کر لے تو بس کافی، آپ کی تقریر ہو گئی ایک عنوان پر۔ اور آپ لوگ بھی مشکات الاثار پڑھ رہے ہیں اور 100 والے الفیۃ الحدیث پڑھ رہے ہیں، الفیۃ الحدیث کی روایتیں یاد کر لیے، قصہ ختم۔ محدثانہ بھی کر سکتے ہیں، اور قرآن کا ترجمہ جو پڑھ رہے ہیں وہ مفسرانہ بھی، تو وہاں ہو گئے فقیہانہ، اور یہ ہو گئے محدثانہ، اور یہ ہو گئے مفسرانہ، اور یہ ہو گئے ادیبانہ، اور یہ ہو گئے مقررانہ۔ 5 درجات میں 5 شخصیتیں ہیں کہ نہیں؟ اب ہم جب کہیں گے بھئی محدثانہ کلام ہوگا، کھڑے ہو گئے محدث، اب بھائی ان کے کلام میں حدیث کا ایک ذوق پیدا ہو رہا لوگوں کے اندر، تو اس طرح آپ اس کے لیے مستقل محنت کرنے کی ایک شوق جنون کی طرح ہمارے اندر سیکھنے کا ایک جذبہ ہونا چاہیے۔ کیا ہونا؟
اسے کہتے ہیں چسکا. جس کو جس چیز کا چسکا لگ جاتا ہے، چسکا، وہ اس کے لیے کھپ جاتا ہے. جس کو چسکا ہی نہیں لگا اس کو مسکا لگانا پڑتا ہے. آؤ 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 بلاتے رہنا، وہ آئے گا ہی نہیں. جس کو چسکا لگ گیا وہ خود کہے گا بھائی میں کرتا ہوں. بھائی کون بھی تقریر کریں گے، میں کرتا ہوں. اس کو سعادت سمجھے گا. یہ موقع آج جو ہفتہ چلا گیا، آئندہ ملتا گیا یہ ہفتہ. آپ اندازہ لگاؤ، جب سے مدرسہ شروع ہوا اب تک 10 ہفتے گزر گئے بھائی. انجمن کے 10 ہفتے گزر گئے. 10 ہفتوں میں ہم کتنا فائدہ اٹھائے، کتنا ہم نقصان اٹھائے وہ دیکھو. اور میں ان کو بھی کہتا ہوں، ہمارے بڑے فارغین کو، یہ تو علماء ہیں، فضلاء بھی ہیں. کون؟ یہ احباب جو ہیں، ان کی جماعت علماء بھی ہیں اور فضلاء بھی ہیں. اور وہ علماء ہیں، فضلاء بنیں گے انشاءاللہ. کہاں وہ؟ نور اللہ مرقدہ، نور اللہ مرقدہ نہیں. ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ. اس لیے وقت ضائع مت کرو، اس کو ضائع چیز نہ سمجھو. یہ بھی درس میں شامل ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں جو مقامی طلباء ہیں ہمیشہ کے لیے سنو. اور دوسری بات آپ حضرات کو ایک بات بتانی ہے، وہ آپ سب کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے جمعہ فجر کی نماز کے فوراً بعد، فجر کی نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ آپ کو انڈا پیش خدمت کیا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ انڈا. انڈا کھانے کے بعد آپ حضرات کو ہمارے کون سے حصے میں؟ استنجا خانے کے اوپر ماشاءاللہ. تو وہاں باقاعدہ ورزش کا نظام بنایا گیا ہے. گزشتہ جمعہ کون تھے بھائی ورزش میں؟ ماشاءاللہ. تو کل سے تمام طلبہ رہیں گے انشاءاللہ کل. ٹھیک ہے بھائی. ورزش، اور جو یہ ورزش کا نظام بنایا گیا وہ اس وقت بہت ضروری، خصوصاً ہم لوگوں کے لیے. میں بھی ورزش کیا کرتا تھا، ہم بھی ورزش کیا کرتے تھے. جو لوگوں پر ہمارے دست شفقت پڑا ہو وہ شاید محسوس بھی کیے ہوں. ہم بھی کیا کرتے تھے؟ ورزش کیا کرتے تھے. اور باقاعدہ میں وہ بہت ساری چیزیں خود بنایا تھا، خود لے کر رکھا تھا. ابھی بھی میرے خیال سے ہمارے پرانے گھر میں پڑا ہوا رہے گا. ڈرمبلس ہے، وہ ہے، یہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں تھیں. اور ہمارے عصر کے بعد مستقل یہی کام، یعنی تو تہجد میں کرتے تھے ہم اپنی ذات سے، یعنی تو عصر بعد کرتے تھے. اب کل جو نظام آپ کو سکھایا جائے گا، حضرت بھی ماشاءاللہ 1-2 بیلٹ لے چکے ہیں اس سلسلے میں، یہ بھی رہیں گے عصر کے بعد. اس کے بعد یعنی کل جمعہ آپ کر لیں گے انشاءاللہ، پورا میتھڈ سیکھ لیں. جو میتھڈ آپ کو سکھایا جائے گا، ہر دن عصر کے بعد 15 سے 20 منٹ آپ کو مشق کرنا ہے وہیں اسی جگہ پر. اس کے بعد آپ گشت کے لیے جاؤ. پہلے مشق کرو پھر بعد میں گشت کرو. ٹھیک ہے بھائی. اس میں آپ کی صحت بنے گی. سامنے پیچھے دیکھو تو ایک ڈکی بڑھ گئی امبیسڈر کی طرح، یوں سامنے دیکھے تو ڈرم بڑھ گیا ڈوملیٹ کی طرح، بارنیٹ کی طرح. اب حضرت والا آ رہے ہیں تو حضرت والا کا پہلا آ رہا ہے، حضرت والا بعد میں آ رہی ہے. مثلا تو پہ گیٹ میں حضرت والا تشریف لا رہی ہے تو فرسٹ کیا داخل ہو رہا؟ مقدمہ. بعد میں حضرت کا مقدمہ پہلے آ رہا ہے. ایسا نہ ہو. ٹھیک ہے بھائی. ورزش کریں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ آئندہ سے باقاعدہ طلباء کو خدمت کے لیے طے کیا جائے گا. وہ انڈے کے ساتھ چنا دیں گے. چنا یعنی تو میں ابھی دلا دیتا ہوں کچھ چنا. وہ چنا پانی میں ڈال دیں، خوب اسے کیا کریں،
بھگو کر صبح آپ کو چنا، روزانہ بھی جو بھی ورزش کریں گے انشاءاللہ، ورزش کے بعد فوراً چنا ابالا ہوا نہیں، کچا چنا، ٹھیک ہے بھئی، اس میں آپ کو انشاءاللہ طاقت بھی بنے گی اور خوب آپ جم کر انشاءاللہ پڑھائی میں دل بھی لگا سکتے ہو، سب کریں گے انشاءاللہ۔ اور باہر جاؤ گے تو پیسہ خرچہ ہوگا، اس لیے باہر جانا ہی چھوڑ دو، جو چیز دیکھو گے وہ دعوت دے گی، مجھے لے لو مجھے لے لو، وہ دیکھنا کہ کو لینا کہ کو گرفتاری، اور حسرت کے ساتھ واپس آنا کہ کو دیکھیں گے جب میں پیسے نہیں، تو بڑے حسرت کے ساتھ کیا ہونا پڑتا ہے، واپس وہ تمام دل کو تکلیف دینا چھوڑ کر خود اپنے آپ پر ظالم مت بنو اور اپنے نفس کو مظلوم مت بناؤ۔ تو انشاءاللہ ورزش کے ساتھ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة کریں گے انشاءاللہ، قرآن پاک کا حکم ہے اعدوا لهم ما استطعتم۔ اور دوسری بات، آپ حضرات انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد اگر طلباء عزیز جبہ وغیرہ لگانا چاہتے ہیں تو وہاں ایک ٹیبل رکھ دیں، اس میں جبہ لگا کر ورزش کریں، ورزش کے بعد جبہ پہن لیا کریں، ٹھیک ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضر لے لیجئے، حاضر لے لیے۔